فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج ذوالحجہ کی یکم تاریخ ہے۔ یہ ماہ مقدس اس کا پہلا عشرہ جو کہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت کا فضل یہ ہے کہ پہلا دن ہی جمعۃ المبارک کا دن اس عشرے میں آنے والا جمعہ پورے سال کے جمعوں سے افضل ہوا کرتا ہے۔ ایک تو یہ مہینہ حرمت والا ہے، پھر یہ 10 دن اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ محبوب دن ہے، اور پھر جمعے کا دن ویسے سردار دن ہے۔ اس لیے اس عشرے میں 2 جمعے آئیں گے، اور یہ اس مالک کائنات کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ سلف صالحین ہمیشہ 3 عشروں کی بڑی قدر کرتے رہے ہیں۔ ایک محرم کا پہلا عشرہ، دوسرا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسرا رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں ليلۃ القدر ہے، محرم کا پہلا عشرہ حرمت والے مہینوں کی ابتدا کا عشرہ ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ شہر اللہ المحرم کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ذوالحجہ کے اس عشرے میں 2 بڑے عظیم کام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، ایک حج بیت اللہ اور دوسرا سنت ابراہیم یعنی قربانی۔ اس لیے یہ عشرہ انتہائی فضیلت کا حامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ اس عشرے کی فضیلت کو پورے سال کا کوئی بھی دن نہیں پہنچ سکتا، کوئی عمل نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا تھا ولل جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کی عبادت کو جہاد بھی نہیں پہنچ سکتا؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد، ہاں جہاد بھی نہیں پہنچ سکتا سوائے اس آدمی کے جو ان دنوں میں جہاد پہ نکل جائے۔
وہ تو پھر اور ہی عبادت کا مزہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ عشرہ کتنی فضیلت والا عشرہ ہے۔ یہ 10 دن جن کی اللہ نے قسم بھی اٹھائی ہے، یہ انتہائی فضیلت والے دن ہمیں اللہ نے عطا کر دیے۔ انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہوتے ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تو اللہ وقفے وقفے سے اپنے موسم بھیجتا ہے۔ ابھی رمضان گئے 2 مہینے ہوئے کہ اللہ نے یہ عشرہ بھیج دیا۔ ان 2 مہینوں کی کمی کوتاہی اس عشرے میں اپنے رب سے بخشوا لو، پھر 20 دن گزریں گے تو آگے محرم۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام۔ 7 دن بعد جمعہ آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن۔ انسان جمعہ پڑھ کے چلا جائے، پھر جب اگلا جمعہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے 7 دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور بعض لوگوں کے اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو جمعہ ایک نیکیوں کا موسم، پھر یہ وقفے وقفے سے دنوں کا آ جانا۔ ابھی اسی عشرے میں عرفہ کا دن آئے گا، 9 ذو الحجہ کا دن، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت عرفات کے دن جتنا لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کسی دن بھی نہیں کرتے۔ اس لیے ان 10 دنوں کی فضیلت کو کوئی دن نہیں پا سکتا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان دنوں میں؟ یہ 10 مبارک دن ہیں تو کم از کم 10 کام یاد کر۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آئے یا بادل ہو اور چاند کا اعلان ہو جائے تو انسان کو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اور ایک روایت میں بالیمن والایمان کے الفاظ میں، وبالسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ انسان چاند کو مخاطب کر کے کہتا ہے تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، یا اللہ اس آنے والے مہینے کو ہمارے لیے سلامتی اور برکت کا ذریعہ بنا۔ یہ دعا سب سے پہلے پڑھی جائے۔ آپ نے نہیں پڑھی تو آپ پڑھ لیں، اردو میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، عربی میں کہیں تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ساری زبانوں کا مالک ہے، وہ جانتا ہے۔ اب دوسرا کام جو ابھی سے ہم نے شروع کر دینا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان 10 دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو۔ یہ ذکر کے دن ہیں، ذکر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے ہی ذکر شروع کر دیں، تکبیریں پڑھیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک تو تکبیریں ہوتی ہیں جو فردی نماز کے بعد ہم شروع کرتے ہیں، وہ 9 تاریخ کو شروع ہوں گی۔ ایک ہے ہر ویلے تکبیر پڑھتے پھرنا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ جن کو اس عشرے کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں، وہ یہ 10 دن بھی یوں گزارتے ہیں جیسے سال کے دوسرے دن گزارتے ہیں، اور جن کو پتہ ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو مجھے علم ہو گیا ہے کہ یہ 10 دن بڑی فضیلت کے دن ہیں۔ حدیث میں احب کے الفاظ ہیں، ازکا کے الفاظ ہیں، اطہر کے الفاظ ہیں، افضل کے الفاظ ہیں،
بڑے ہی فضیلت والے دن، بڑے ہی محبوب دن، بڑے ہی پاکیزہ دن، عمل کے اعتبار سے رب کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت پانے والے دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دیے۔ سب سے پہلے اپنے دلوں میں اس کیفیت کو اجاگر کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ یہ عشرہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تکبیریں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ شرم آتی ہے تو موبائل پہ لگا لیں، اپنے کسی لاؤڈ سپیکر پہ لگا دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر جلیل القدر صحابی رسول، بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، اونچی اونچی تکبیریں پڑھا کرتے، اور ان کی تکبیریں سن کے بازار والے تکبیر شروع کرتے تھے تو پورے کا پورا مینا اللہ کی تکبیروں سے گونج رہا ہوتا تھا۔ آج بھی آپ جائیں گے، اللہ ہم سب کو لے جائے، تو مینا میں تکبیریں چل رہی ہیں، مکہ میں تکبیریں چل رہی ہوں گی، مدینہ میں دکانوں پہ تکبیریں چل رہی ہوں گی۔ یہ عمل اگر نظر نہیں آتا تو ہمارے ہاں نظر نہیں آتا۔ میں نے تو کل اپنے شہر کے دوستوں سے گزارش بھی کی، اس سنت کو تازہ کریں، دکانوں پہ لگائیں تکبیریں، لاؤڈ سپیکر لے لیں، رکھیں اس کو کسی رکشے کے اوپر اور شہر کی گلیوں میں گھمائیں، تکبیریں پڑھیں، لوگوں کو احساس ہو کہ یہ فضیلت والا عشرہ داخل ہو چکا ہے۔ لوگ محرم کے پہلے عشرے کو بڑا فضیلت والا گردانتے ہیں، اس وقت تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب سے افضل ایام لوگ اپنی انہی عادتوں میں گزار دیتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ یاد رکھیے گا، جن دنوں کو اللہ فضیلت زیادہ دیتا ہے ان دنوں میں گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ گناہ چھوڑ دیں۔ رات ہم پروگرام سے پلٹ رہے تھے، ادھر ناچی جا رہے ہیں، گانے بجائی جا رہے ہیں، ڈھول لگ رہا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چاند نظر آ گیا ہے اور یہ انتہائی فضیلت کے ایام داخل ہو چکے ہیں۔ تکبیریں پڑھیں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، گھر والوں کو کہیں، اونچی آواز میں گھر میں تکبیریں چلنی چاہیے، بازاروں میں چلنی چاہیے، مسجدوں میں چلنی چاہیے، تاکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ ہم نے ان 10 دنوں میں اللہ کی تکبیرات اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو بلند کریں۔ تیسرا بڑا کام میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید کی تلاوت لازم پکڑے۔ ان دنوں میں ہمارے جو عمل ہیں وہ عام دنوں کے اعمال سے کہیں اوپر چلے جانے چاہیے، تاکہ اللہ سال بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ابھی ہم ناخن نہیں کاٹ سکتے، ابھی ہم بال نہیں کتروا سکتے۔ قربانیاں کرنے والے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قربانی کرنی ہے فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنَ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا، ناخن نہ کاٹے، وہ اپنے بال نہ کاٹے۔ حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم کیوں بال نہیں کٹوا سکتے، ہم کیوں ناخن نہیں کتروا سکتے؟ اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے پڑھ پڑھ کے ہمیں وہ دین پہنچا دیا جو سرور کائنات کا خالص دین ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں، اللہ کے حبیب نے ناخن اس لیے کٹوانے سے منع کیا ہے، بال اس لیے کتروانے سے منع کر دیا، تاکہ اللہ اپنے اس بندے کو ناخنوں سمیت اور بالوں سمیت جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بنا۔ وہ ہمارے بالوں کو بھی جہنم سے آزاد کروانا چاہتا ہے، وہ ہمارے ناخنوں کو بھی جہنم سے آزاد کروانا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حجاج بیت اللہ جب احرام پہن لیتے ہیں پھر وہ خوشبو نہیں لگا سکتے، پھر وہ بال نہیں کٹوا سکتے، ناخن نہیں کٹوا سکتے، وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، ان پہ اللہ نے بڑی پابندیاں رکھی۔ کل ایک بہن نے وہاں سے ویڈیو بھیج دی، جنازہ ہے حاجیوں کا، بلکہ جنازے تھے مطاف میں پڑے ہوئے جہاں طواف ہوتا ہے، آدھے جنازے والوں کے سر ڈھکے ہوئے تھے، آدھے جنازے والوں کے سر کھلے تھے۔ کہا کیوں کھلے ہیں ان کے سر؟ کہا یہ احرام کی حالت میں فوت ہو گئے ہیں۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی گھوڑے سے گر گیا، سواری سے گرے، گردن ٹوٹ گئی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حج کر رہے تھے، بڑے افضل ترین لوگ، بڑے افضل ترین ایام۔ حدیث کے الفاظ ہیں، گردن ٹوٹی، اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحنتوہ ولا تخمروا راسا،
वग़सिलूहु वकफ़िनूहु फ़ी सौबई, मेरे इस सहाबी का कफन यही दो चादरें होंगी, गुस्ल तो दे दो, खुशबू ना लगाना, इसके सर पे कपड़ा ना करना, नंगे सर इसको कब्र में उतारा जाएगा। सहाबा ने पूछा क्यों अल्लाह के पैगंबर, हम तो मुर्दों के सर ढांक दिया करते हैं, आपके इस सहाबी का सर क्यों खुला रखा जाए? फरमाया फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, ये हज करते हुए फौत हुआ है, ये तलबिया कहते हुए फौत हुआ है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए फौत हुआ है। ये क़यामत के दिन उठेगा, अल्लाह इसकी जुबान पे उसी तरह तलबिये को जारी फरमा दें। आपने फरमाया जो उम्रा करते हुए और हज करते हुए फौत हो जाता है ना, अल्लाह उसे क़यामत तक उम्रे और हज का सवाब रोज़ाना अता किया करते हैं। ये दिन बड़ी फजीलत वाले दिन हैं, वो इन्हीं दिनों में फौत हुए हैं। जनाजा हरम में उम्रा कर चुके होंगे, तवाफ कर चुके होंगे, सई कर चुके होंगे, इस्तिलाम कर चुके होंगे, हजर अस्वद के इशारे हो चुके होंगे, जमजम पी लिया होगा, तहारतें सारी हासिल कर ली होगी। अल्लाह उनको क़यामत तक हज का भी सवाब अता करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अपनी जन्नतों का वारिस भी बना देता है। लिहाजा इन दिनों की बड़ी कदर कीजिए। हम हज पे नहीं जा सके, अल्लाह हमें ले जाए, और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत दी है, इस्तिताअत दी है, अल्लाह उन्हें शऊर भी दे कि हमने हज बैतुल्लाह के लिए जाना है, हमने उम्रा बैतुल्लाह की सआदत हासिल करनी है। ये दोनों इबादतें मेरे दोस्तों वैसे वाजिब हैं जैसे नमाज वाजिब है, जैसे रोज़ा वाजिब है, जैसे ज़कात वाजिब है। बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, 5 चीज़ों पे पूरे दीन की बुनियाद खड़ी है, जिनमें सबसे पहले कलमा, फिर नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात और आखिरी नंबर पे हज है। इन 5 को पूरा कर दो, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओगे, और अगर किसी इबादत को छोड़ दोगे उतना इस्लाम इंसान का कमज़ोर हो जाएगा। और अल्लाह ना करे अगर इनकार ही कर दे बंदा, वैसे इस्लाम से निकल जाता है। बाद लोग कहते हैं कोई नमाज नहीं है, कोई रोज़ा नहीं है, ये सारा मौलवियों का काम। अल्लाह मुआफ़ फरमाए, वो दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। हज बैतुल्लाह के लिए तड़पे, हम नहीं जा सके, अल्लाह हमें ले जाए, लेकिन थोड़ी सी पाबंदियाँ अल्लाह ने हम पे भी रख दी। हाजी नाखून नहीं कटवाते, तुम भी ना कटवाओ। हाजी बाल नहीं कटवाते, तुम भी ना कटवाओ। या अल्लाह उन्हें तू बड़ा अजर अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यंज़िलु रब्बुना अशिय्यत अरफा, ये 9 का दिन बड़ा महबूब दिन होता है। इसी दिन अल्लाह ने दीन मुकम्मल किया था। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। यहूदी दौड़े चले आए थे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, कहा उमर तुम्हारे दीन में एक आयत उतर आई है, अगर हमारे दीन में उतर आती, दीन ईसाइयत में उतर आती, लत्तखज़नाहु ईदन, हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। फरमाया कौन सी आयत उतरी है? कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये आयत कब उतरी थी, कहाँ उतरी थी, किस दिन उतरे थी। वो दिन हमारे लिए पहले ही अल्लाह ने ईद का दिन बना छोड़ा है। ये अरफात का दिन था, नबी कायनात सवारी पे सवार थे, खुतबा अरशाद फरमाया था, फिर अल्लाह ने आप पे ये आयत नाज़िल की थी। ये हमारे लिए इसलिए ईद का दिन है, ये ईद से कम क्यों कर हो सकता है? फरमाया जब अरफात की शाम होती है, सारी दुनिया से आए हुए लोग अरफात के मैदान में खड़े होते हैं। ये मंजर ही बड़ा अजीब होता है, अमीर गरीब सब एक जगह पे, एक लिबास है, एक तलबिया, एक पुकार, एक आवाजें, एक तरह का रोना धोना। किसी अमीर गरीब का वहां इम्तियाज नहीं, किसी अरबी अजमी का इम्तियाज नहीं, किसी गोरे काले का इम्तियाज नहीं। एक जगह पे खड़े होके आदम की औलाद की तरह अल्लाह को पुकार रहे होते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाम के वक्त खुद नाज़िल हो जाते हैं और फरिश्तों को बुला के कहते हैं, मैं जब आदम को बनाने लगा था तुमने कहा था ये जमीन में जाके फसाद करेगा, जाऊनी शोसन गबारा। ये देखो पूरी दुनिया के कोने से आए हुए, दुनिया के किनारों से आए हुए, इनमें अमीर भी हैं, बादशाह भी हैं, इनमें फकीर भी हैं, इनमें गरीब भी हैं, इनमें गारे काले भी
بھی ہیں، ان میں گورے بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، ہر نسل کے، ہر فرقے کے، ہر گروہ کے، ہر مذہب کے، ہر ملت کے، ہر قوم کے، ہر زبان کے، ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک رب کو پکار رہے ہیں۔ تمہارا رب بھی ایک تھا، تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہارا رسول بھی ایک تھا، تمہارا قرآن بھی ایک تھا۔ یہ مولویوں کی تقسیم ہو گئی، کسی نے حنفی بنایا، کسی نے شافی بنایا، کسی نے مالکی بنایا، کسی نے حنبلی بنایا، کسی نے اشعری بنایا، کسی نے قادری بنایا، کسی نے سہروردی بنایا، کسی نے چشتی بنایا، کسی نے کیا کسی نے کیا۔ تمہارا دین تو ایک دین تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن و سنت کو ماننے والے بنو گے تو تب کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ کے حبیب نے جاتے ہوئے کہہ دیا تھا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیسری چیز میں نے کوئی نہیں چھوڑی۔ رب کا قرآن ہے، میرا فرمان ہے، مضبوطی سے تھام لو۔ فرمایا تب تک تھامے رکھو جب اللہ تمہیں میرے سامنے حوض کوثر پہ کھڑا کر دے گا اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے دست شفقت سے حوض کوثر کا جام پلا دوں۔ ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے ایک بات مشہور کر دی تھی کہ علی کو اللہ کے حبیب ایک خاص چیز دے کے گئے۔ یہ بالخصوص جو شیعہ لوگ ہیں نا، یہ بڑے اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص چیز دے کے گئے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہمارے آج کل کے بعض ہیں نا بیچارے مولوی، وہ کہتے ہیں جی ایک دین کا ایسا حصہ بھی ہے اس کو تم نہیں جانتے ہو، وہ روحانی چیز ہے، وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے علم نکال کے لاتے ہیں، اس علم کے ذریعے وہ اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں پھینک دیتے ہیں، وہ نہ جانے علم انہیں کیا کیا سکھاتا رہتا ہے۔ وہ بھائی سیدھا سیدھا علم ہے، ایک رب کا قرآن، ایک نبی کا فرمان۔ سیدنا علی کو اس بات کا علم ہوا، کہا لوگوں سن لو، اللہ کے رسول نے ہمیں کوئی خاص چیز نہیں دی، اہل کتاب جس طرح کہتے تھے تم اس طرح غلو کرنا شروع ہو گئے ہو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو قرآن دیا تھا، نبی کا فرمان دیا تھا، وہی دو چیزیں میرے پاس ہیں۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے، فہمن، اللہ کسی کو دین کی زیادہ سمجھ دے دیتا ہے، کسی کو تھوڑی سمجھ دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے مجھے فہم کتاب عطا کر دیا، اللہ نے ہمیں ایک دین عطا کیا تھا، میں نے وہ چیزیں لکھ لی ہوئی تھی، وہ میرے پاس لکھی ہوئی محفوظ ہیں، جن میں اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں ہیں۔ اس صحیفے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور خاص چیز نہیں، اور نہ ہی اللہ کے رسول مجھے کوئی خاص چیز دے کے گئے۔ دو ہی چیزیں ہیں، یہاں یہ دونوں چیزیں ماننے والے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ہوتی ہے، سب لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے بعض لوگ وہاں جا کے اپنی جماعت کرواتے ہیں، ہماری ان کے پیچھے ہوتی نہیں۔ یہ نمازیں جمع کرتے ہیں، ہم نے جمع نہیں کرنی، ہمارے امام صاحب نے روکا تھا نمازیں جمع نہ کرو، تمہارے یہی امام لے ڈوبیں گے تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے حبیب کے فرمان کے سامنے تم اپنے اماموں کے قول پیش کرتے ہو، اللہ کے حبیب کے قول کے سامنے اپنے اس امام کی بات کرتا ہے جو اس مسجد کا ملا۔ تجھے کیا علم اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا پاس کیا ہوتا ہے؟ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے جب ان کے کان میں اللہ کے رسول کی بات پڑتی ہے، سمعنا و اطعنا، ان کا ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، ہم نے بات سن لی اور سن کے اس پہ ہم نے عمل پیرا ہونے کی کوشش شروع کر لی۔ خدا کی قسم ہے کامیابی اسی میں ہے اور کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر انسان، جن کی زبان پہ اللہ نے اتنا حق جاری کر دیا تھا، بولتے زمین پہ تھے، اللہ عرش سے قرآن بنا کے اتار دیا کرتا تھا۔ بڑے ایسے موقع آئے ہیں جہاں قرآن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سوچ اور ان کے الفاظ کے مطابق اترا ہے، حتیٰ کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ عمر فاروق کا بڑا احسان۔ پردہ نہیں کیا کرتی تھی، نہ ہی اسلام میں پردہ تھا، یہ مدینے کے منافق اور اوباش گلیوں میں کھڑے ہوا کرتے تھے، گزرنے والی عورتوں پہ آوازیں کسا کرتے، چونکہ وہ دور تھا لونڈیاں بھی تھی، بازاروں میں بکتی تھی بیچاری، جانوروں کی طرح لوگ ان کو خرید میں گھر میں لایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میری خواہش ہے
ہم اپنی مومنہ عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ چادریں پہن کے گھر سے باہر نکلا کریں. یہ اوباشوں سے جب ہم پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں کیا علم یہ آزاد عورت ہے کہ غلام عورت ہے, ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ لونڈی ہے. کوئی ایسا امتیاز ہونا چاہیے, لونڈیاں بغیر لباس کے نکلے گی, آزاد عورتیں لباس پہن کے نکلے گی. لیکن اللہ کے حبیب بھی تو شریعت تب نافذ کرتے تھے جب اللہ کی طرف سے حکم آ جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں, اپنی طرف سے دین نہیں, اللہ کی طرف سے نازل ہوا کرتا ہے. یہاں تو مولوی اپنی طرف سے فتوے دیتے ہیں. وہ ایک مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی, امام صاحب نے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے کہا امام صاحب 4 پڑھنی تھی, آپ نے 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا. اب چاہیے کیا؟ اللہ کے رسول سے بھی تو ایک دفعہ یوں ہوا تھا, اور آپ سے اللہ نے کروایا ہی اس لیے تاکہ امت کے لوگ کل کو بھولیں گے, ان کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی, 2 رکعتیں پڑھا کے آپ نے یوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے, اپنے رخسار کے نیچے رکھے, اور مسجد نبوی میں کھجور کا ایک تنا تھا جس تنے کے ساتھ آپ یوں ٹیک لگا کے جمعہ پڑھایا کرتے تھے. آپ اس تنے کے ساتھ یوں کھڑے ہو گئے. آپ اس تنے کی محبت کی بات سن لیں تو حیران ہو جائیں گے. سب سے پہلے ایک انصاری عورت نے نبی کائنات کو 3 سیڑھیوں والا لکڑی کا ممبر بنا کے دیا تھا. کہا میرا دل کرتا ہے آپ خطبہ دیں تو تھوڑا اونچا ہو کے دیا کریں. یہ سوچیں, یہ فکریں, اللہ کی قسم اتنی رب کو محبوب ہوتی ہیں. آج دنیا کائنات کا جو خطیب بھی ممبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے گا, اللہ اس خطبے کا پورا ثواب اس انصاری عورت کو عطا کر دیا کرتا ہے. من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. جو دین اسلام میں ایک اچھا کام کرتا ہے, جب تک لوگ اس کام کو اپنائے رکھتے ہیں, اللہ سب لوگوں کا اجر اس کام کرنے والے کو عطا کیا کرتا ہے. آپ کو یہ بات پسند آ گئی کہ واقعتاً لوگ زیادہ ہوتے ہیں, دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے تم میرے لیے ممبر بنا دو. اس نے اپنے غلام کو حکم دیا, وہ لکڑی کا ہی کام کیا کرتا تھا. کہا اللہ کے حبیب کے لیے ممبر بنا دیں. اللہ اکبر. آپ پہلی دفعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے, اس ستون سے جو لکڑی کا تھا, خشک لکڑی, کھجور کی پتے گرے ہوئے تھے, تنا زمین میں گڑا ہوا تھا, اس تنے سے اللہ کے حبیب کی جدائی برداشت نہیں ہوئی. صحابہ کہتے ہیں وہ اتنے زور سے رونے لگ گیا, فَلَهُ حنین, جیسے ایک جانور کی ماں گم ہو جائے چھوٹے بچے کی تو وہ چیخیں مارتا ہے. کہا یہ اللہ کے حبیب کی جدائی میں یہ لکڑی کا خشک وہ کھڑا ہوا تنا یوں رو رو کے اللہ کے حبیب کی جدائی کا اظہار کر رہا تھا. آپ نے ممبر چھوڑ دیا اور جا کے اس تنے کو گلے لگا لیا. جب گلے لگایا تو خاموش ہو. یہی باتیں میرے بھائیوں ہم کیا کرتے ہیں. وہ لکڑی کے تنے اپنے حبیب کو پہچان گئے, وہ پتھر کی کنکریاں اپنے حبیب کو پہچان گئیں, وہ جنت سے اترنے والی سواری براق اپنے حبیب کو پہچان گئی, وہ درخت اور شجر اور حجر اپنے حبیب کو پہچان گئے, جنت کے دروازے میرے حبیب کو پہچان گئے. لیکن آج کا امتی اپنے حبیب کو نہ پہچان سکا, وہ اپنے حبیب کی سنت کو نہ پہچان سکا. ہمارے لیے تو ان دنوں میں درس ہی یہ ہیں, چلو نا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ, وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلیں گے. تو آپ اندازہ لگائیں ابراہیم علیہ السلام کی شان اللہ نے کتنی بنا دی ہو. چلے ان سنتوں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل نے ہاتھ میں کنکریاں لی ہیں, کہا اگر تو سچا نبی ہے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. ابھی آپ تو بولے نہیں, کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے اظہار کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا انی لعارف حجرا فی مکہ کلما مررت علیہ سلم علیہ. مجھے مکے کے وہ پہاڑ یاد ہیں, میں جب ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو پہاڑ مجھے سلام کہتے ہیں. جان گئے وہ. اور جب براق اترا تھا, آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے, اٹکیلیاں کرتا ہے, سوار نہیں ہونے دے رہا اللہ کے حبیب کو اپنے اوپر. جنت کی سواری دنیا کے سوار کو کیوں اپنے اوپر بیٹھنے دے گی؟
जन्नत की नेमतें जन्नत में ही मिला करती हैं। आज भी जिन लोगों के कीमती घोड़े हैं ना, वो घोड़ा अपनी पुश्त पे किसी और को बैठने नहीं देता, वो सिर्फ मालिक को पहचानता है। ओए 4 दिन कुत्ते को रोटी डाल दो, कदमों में आ गिरता है। हम सारी जिंदगी अपने रब का रिज़्क़ खाते हैं, हमें पहचान नहीं होती अपने रब की। पहचान का मतलब ये है कि अल्लाह के हुक्मों पे गिरने वाले हम बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे चढ़ने लगे, चढ़ने नहीं दे रहा। जिब्रील अमीन ने बुराक का कान पकड़ के ना बुराक से कहा, क्या तू जानता है किसके सामने खड़ा है? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया बुराक के कान में मेरा नाम पड़ा तो बुराक के पसीने छूट गए, खड़ा हो गया आराम से। ओहद पहाड़ भी एक दिन बड़ी मोहब्बत से हिला था। जब अल्लाह के हबीब ओहद पे हैं, अबू बकर सिद्दीक ओहद पे हैं, उमर फारूक आपके साथ हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन आपके साथ हैं, सिद्दीक़ कायनात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तीनों साथी ओहद पे चढ़े। ओहद मोहब्बत से हिलने लग गया, जोशे मोहब्बत में आ गया। आपने पाँव मार के कहा था, उसबुत या ओहद फ़इन्ना अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। ओहद आराम से खड़ा हो जा, क्या तुझे इस बात का इल्म नहीं, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद जा रहे हैं। उमर भी शहीद हुए, उस्मान भी शहीद हुए। कहते हैं अल्लाह के हबीब की आवाज़ सुनना थी कि ओहद में सकूत और जमूद तारी हो गया था, खड़ा हो गया खामोशी से। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम अपने अंदर ये जज्बे पैदा करें। ये दिन अपने आप को बदलने के दिन। कोई दुकान पे बैठा है तकबीरें पढ़े, कोई रेहड़ी पे बैठा है तकबीरें पढ़े, कोई ड्राइविंग पे बैठा है तकबीरें पढ़े, कोई सवारी में बैठा है तकबीरें पढ़े, घर में बैठे हो तकबीरें पढ़े, मस्जिद में बैठे हो तकबीरें पढ़े। अपनी जुबान को इन 10 दिनों में अल्लाह के जिक्र से तर कर लें, अल्लाह अकबर के कलमे से बुलंद कर लें। ये 10 दिन जब हमारी जिंदगी से निकलेंगे, अल्लाह इतना बुलंद मुकाम अता कर चुके होंगे कि नबी कायनात अलैहिस्सलाम के इस फरमान की रोशनी में सबसे महबूब अमल इन 10 दिनों के अमल हैं। सदके करो, खैरात करो, लोगों के काम आओ, लोगों के काम आने वाला बंदा। मैंने कितनी दफा आपको एक हदीस सुनाई हुई है, बड़े काम तो फिर अल्लाह को कितने महबूब होंगे। मन मशा मा मकफूफिन 40 खुतवतन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी। एक नाबीना खड़ा है, वो रोड क्रॉस करना चाहता है, वो किसी जगह पे पहुंचना चाहता है, वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ना चाहता है, बेचारा खड़ा है इस इंतजार में कि कोई आए और मेरा हाथ थाम ले। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही इब्ने खुज़ैमा की ये रिवायत है, जो आदमी नबीने का हाथ पकड़ ले, सिर्फ 40 कदम उसके साथ चले, गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसकी पिछली जिंदगी के सारे गुनाह मुआफ कर दिया करते। खिदमत खलक के दिन है, आ जाओ, काम आ जाओ। और फिर इन दिनों में सबसे बड़ा अफजल तरीन अमल आपने फरमाया अल अज्जु व सज्जु। तिरमिज़ी शरीफ की ये रिवायत है, इन 10 दिनों में 2 काम अल्लाह को बड़े ही महबूब हैं, अल अज्जु व सज्जु। क्या मतलब है अल अज्जु व सज्जु? ऊंची आवाज से तलबिया पढ़ना। हाजी तलबिया पढ़ते हैं, हम तकबीरें पढ़ते हैं, वो तलबिया पढ़ते हैं, हम अल्लाह के जिक्र को बुलंद करते हैं। वो वहां बैठे हज का सवाब लेते हैं, हज करके सवाब लेते हैं। और याद रखना, अल्लाह हमें महरूम नहीं करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अबू दाऊद की रिवायत है, जो आदमी अपने घर से वुजू करे और घर से वुजू करके तहारत हासिल करके अल्लाह का जिक्र करते हुए रब की मस्जिद में आ जाए, फर्जी नमाज अदा करे, अल्लाह हर नमाज के बदले हज मकबूल का सवाब अता करते हैं। नफल पढ़ता है जिसको हम सुन्नतें कहते हैं, अल्लाह उम्रे का अजर अता करते हैं। फर्जी नमाज पढ़े तो अल्लाह हज बैतुल्लाह के सवाब अता किया करते हैं। और अल्लाह तौफीक दे दे, फजर की नमाज पढ़ के बैठे रहा करो, क्या जल्दी है? उस वक़्त तो दुकान भी नहीं खोलनी, उस वक़्त तो अबे कारोबार भी शुरू नहीं हुए होते, और हो भी तो अपनी ज़िंदगी की आदत बना लो कि कुछ वक़्त हमने अपने रब को देना है। जिस रब ने हमें सब कुछ दिया ना, वो कल मैंने एक मजमून पढ़ा, क्या कमाल लिखा हुआ था। ओ बाबे, सारी ज़िंदगी चल चल के इन कदमों पे तेरे गिट्टे गोडे घस गए, तुझे अल्लाह की नेमतों का एहसास ना हुआ, चीज़ें देख देख के तेरी आंखों की बसारत चली गई,
لیکن تجھے احساس نہ ہوا، بول بول کے تیری زبان لڑکھڑانے لگ گئی، ساری زندگی بولتا رہا تو، اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا رہا تو، لیکن تجھے احساس نہ ہوا۔ سن سن کے تیرے کانوں نے ساری زندگی کے کلمات تو ذرا جمع کرنا، تو کتنا کچھ سنتا رہا اس کان سے، اب تیری سماعت جواب دے رہی ہے، اب تو اپنے رب کی طرف واپس جا رہا ہے۔ جس طرح دنیا میں آیا تھا تجھے کوئی علم نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی تیری، تو بول نہیں سکتا تھا، تجھے سننے کی آوازیں تو آتی تھیں لیکن تجھے کلمات سمجھ نہ آتے تھے، تجھے لوگوں کی باتیں سمجھ نہ آتی تھی۔ اب تیرا حال پھر سے وہی ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت آیا تھا، اب تو رب کی طرف جا رہا ہے۔ تیاری کرنے کے دن ہے میرے دوستو، اللہ ہمیں بھی معروم نہیں کرتا۔ فجر پڑھ کے بیٹھے رہا کریں جب تک سورج نہیں نکلتا۔ اب تو گرمیوں کے دن ہے، بڑی جلدی نکل آتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، اپنے آپ کو بے وضو نہ ہونے دیں۔ حدیث میں الفاظ ہیں، معلم یحدث، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے، مسجد میں بیٹھا ہے، فرشتوں کی دعاؤں لیتے رہو، ان دعاؤں سے بڑھ کے بابرکت دعائیں کس کی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش بھی دے، اس بندے کے اپنی رحمتیں بھی نازل فرما دے۔ جب تک سورج نہیں نکلا تب تک پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، جب سورج نکلے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کر دیا کرتا ہے۔ بہت سے ایسے اعمال وہ اس وقت ضرورت ہے ہم ان اعمال کو کریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تلبیہ حجی پکارتے ہیں، تلبیہ عمرہ کرنے والا پکارتا ہے۔ شاید کبھی یہ بات حاجی نے بھی نہ سوچی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جبریل امین آئے میرے پاس، اور جبریل ابھی ابھی مجھے حکم دے کے گئے ہیں کہ آپ کا رب حکم دے رہا ہے اپنے صحابہ کو کہو تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کر لیں۔ صحابہ نے آوازیں بلند کر لی، بس وہ تو بات سنتے تھے اور مان لیتے تھے، ہم تھوڑا سوچتے رہتے ہیں، کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں، اسی سوچ میں موت آ جاتی ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ سنتے ہیں، عمل کی طرف لپک پڑتے ہیں، عمل کی نیت کرتے ہیں اور عمل شروع کر دیا کرتے ہیں۔ بس سنو مانو عمل شروع کریں۔ میں اشارہ کر رہا تھا نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف، ایک وقت ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آ گئی، شادی کے موقع پہ عورتوں نے حق مہر زیادہ مانگنا شروع کر دی، حق مہر میں مبالغے کر دیے۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے، شادی کے موقع پہ ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھوا دو، شرعی حق مہر کتنا ہے جی؟ شرعی حق مہر پتہ نہیں 500 لکھواتے ہیں، 1000 لکھواتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ او بھائیوں کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ قرآن کہتا ہے مالدار اپنی طاقت کے مطابق دے، تنگ دست اپنی تنگ دستی کے مطابق دے دے، جتنا دینا ہے دے سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایک ادنا سی چیز پہ بھی شادی کروائی ہے، مہنگی سے مہنگی چیز پہ بھی شادی ہوئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو جمع کر لیا اور جمع کر کے فرمانے لگے کہ تم عورتوں نے حق مہر کے مطالبے میں بڑا مبالغہ شروع کر رکھا ہے، مردوں کے لیے نکاح میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ میں خلیفہ اس بات کی آج یہ تڑپ رکھتا ہوں اور خواہش رکھتا ہوں، بلکہ اعلان کرتا ہوں آج کے بعد کوئی عورت اس حق مہر سے زیادہ حق مہر طلب نہ کرے۔ میں آج حق مہر مقرر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق کے اعلان پہ کالی عورت کھڑی ہوئی۔ کالی عورت کے حدیث میں الفاظ اس لیے آتے ہیں کہ یہ منڈیوں میں بکنے والے لوگ تھے، اسلام نے ان کو عظمت دی، اسلام نے ان کو عزت دی۔ ایک لونڈی کی جرت عمر کے سامنے بولنے کی، یہ جرت بھلا کیوں پیدا ہوئی ہے؟ جس بندے میں اللہ کی توحید اور نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ دنیا میں کسی سے ڈرا نہیں کرتا۔ یہی سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں دیتی ہے۔ کھڑے ہو کے کہنے لگی عمر آپ کون ہیں ہمارا حق مہر مقرر کرنے والے؟ کیا حیثیت ہے آپ کی حق مہر مقرر کرنے کی؟ ہمارے رب نے نہ کیا، ہمارے رسول نے نہ کیا،
تجھ سے پہلے، تجھ سے بہتر، تجھ سے افضل، کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق کر کے نہ گئے، آپ کس حیثیت سے ہمارا حکمار مقرر کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو اپنا حکمار مقرر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بادشاہ وقت ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، لوگ 22 لاکھ مربع میل کا مالک کہتے ہیں، 22 لاکھ نہیں ہے، کہیں زیادہ ہے۔ مدینہ میں لیٹے ہوئے عمر سے کیسر و کسرا کے بادشاہ کانپ جاتے تھے، شیطان گلیاں چھوڑ جاتا ہے عمر کو دیکھ کے، اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں عمر کی خواہش پہ۔ اتنی فضیلت والے انسان کے سامنے ایک کالی عورت اپنی جرت کا اظہار کر رہی۔ حق والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عمر فاروق نے اس عورت کی بات سنی تو سر جھکا لی، کہا اخطأ الرجل واصابت المرأة، او لوگوں سنو، عمر فاروق سے غلطی ہو گئی تھی، میں اپنے اس غلط فیصلے کو اس عورت کے کہنے پہ واپس لے رہا ہوں، تمہارا کوئی حق مار مقرر نہیں۔ بات قرآن کی آ جائے، بات نبی کے فرمان کی آ جائے، سر جھکا دو۔ کامیابی چاہتے ہو تو اسی میں کامیابی۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو ماننے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، آپ نے فرمایا اونچی آواز میں تلبیہ پڑھو، صحابہ نے فوراً اونچی آواز کر لی، بلکہ مدینہ سے تھوڑا دور نکلے نا تو ایک جگہ کا نام آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں وہاں پہنچ کے ہمارے گلے ہی بیٹھ گئے تھے اونچی اونچی تلبیہ پڑھنے کے ساتھ، لیکن اونچی پڑھتے کیوں ہیں؟ صحابہ نے پوچھ ہی لیا ہوگا، اللہ کے حبیب یہ اونچی تلبیہ پڑھنے کا کیا راز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کلمے سے محبوب کلمہ ان دنوں میں وہاں پہنچنے والوں کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوا کرتا۔ کہا جب تم تلبیہ کہتے ہو، اللہ کی جتنی مخلوقیں تمہارا تلبیہ سنتی ہیں وہ تمہارا تلبیہ سن کے تلبیہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں ان سے اگلی مخلوقیں سنتی ہیں، وہ تلبیہ پکارنا شروع ہو جاتی ہیں، پہاڑ بھی تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، درخت بھی تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، سمندر بھی تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، چرندے بھی تلبیہ کہتے ہیں، پرندے بھی تلبیہ کہتے ہیں، چیونٹیاں بھی تلبیہ کہتی ہیں۔ تمہارے اس تلبیہ سے اللہ کی پوری زمین اللہ کی توحید کے کلمے سے گونجنا شروع ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں ذکر کریں، اونچی آواز سے کریں، بلند آواز سے۔ تو فرمایا محبوب ترین عمل ان دنوں میں اللہ کے ہاں العج والسج، اونچی آواز میں رب کو پکارا کرو۔ اور سیدھی سی بات ہے، ہم لوگ کہتے ہیں شرم آتی ہے، یہ ہمارا عجیب سا ماحول بن گیا ہوں۔ کبھی بچوں سے کہیں نا کوئی گانا سنا، وہ فوراً سنا دے گا، اور اسے کہیں تلاوت سنا دو، وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے نا۔ یہ معاملہ بنا ہوا، شرم نہیں، اپنے موبائلوں پہ لگا دو، اپنے سپیکروں پہ لگا دو۔ یہ گاڑیوں والے کتنی اونچی، یہ رکشے والے کتنی اونچی نعوذ باللہ گانے لگاتے ہیں، انہیں آپ سکھائیں نا، یہ سارا سکھانا ہمارے ذمے تو نہیں ہے، یہ آپ کے ذمے بھی ہے۔ اس بھائی کو کہیں یار آج کل تلبیہ لگا دے، آج کل تکبیریں لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جہاں تک آواز جائے گی ساری مخلوقیں سن کے پکارنا شروع ہوں گی، اللہ رب العزت کی زمین اس کے ذکر سے بھر جائے گی۔ جہاں تک ایک دوسرے سے سن کے آواز جائے گی، اللہ ساری نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا قربانی کرنا، جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا۔ بھائیو ہم سب جانتے ہیں 83-86 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والا بیٹا، اللہ اکبر، اماں جی سارہ سے نکاح ہوا تھا تو اولاد نہیں تھی، رستے میں ہاجرہ ملی، بڑا مشہور واقعہ ہے بادشاہ کا۔ اللہ نے سیدہ سارہ کو بہت حسن عطا کیا ہوا تھا، اس بادشاہ کا ذہن خباثت سے بھرا ہوا ہے، کہا بلاؤ اس عورت کو، سنا ہے کائنات کی سب سے حسین عورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب چھینا گیا اماں جی سارہ کو اور بادشاہ کی طرف بھیجا گیا، اللہ کے اس حبیب نے 2 رکعتیں شروع کریں۔ جب مصیبت آن پڑے 2 رکعتیں شروع کر دو، اللہ ساری مصیبتیں کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، الفاظ ہیں دوران نماز
اللہ رب العزت اپنے خلیل کو اس بند کمرے میں اماں جی سارا اس ظالم بادشاہ کا پورا منظر دکھا رہا تھا، تاکہ ابراہیم خلیل اللہ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ سارا پہ اس کا ہاتھ لگا ہے۔ حسن دیکھ کے خبیث فریفتہ ہو گیا، اپنا ہاتھ بڑھانے لگا، زمین پھٹی اور زمین میں یہاں تک دھنس گئے۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں بچانے والا اللہ ہے۔ اماں جی سارا نے اپنے رب کو یاد کیا، زمین میں دھنس گیا۔ پھر کہنے لگا تو اپنے رب سے دعا کر، وہ مجھے نکال دے، میری اس مصیبت سے جان چھڑوا دے، اب میں تجھے ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، بری سوچ ختم کر دوں گا۔ ماں جی نے رب سے دعا کی، اللہ نے اسے آزاد کر دیا۔ پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ایسے ہوا، تیسری دفعہ بڑھایا، پھر ایسے ہوا۔ اس کو یہ پتہ چل چکا تھا، حالانکہ اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے اس وقت رب العالیٰ کے الفاظ سے اپنے آپ کو پکارا کرتے تھے۔ یہ ہیں اصل ایمان والے لوگ۔ اسی لیے ایک لونڈی بلائی جس کا نام ہاجرہ تھا، کہا یہ لونڈی میری طرف سے تحفہ لے جاؤ، آپ کائنات کی بڑی عظیم عورت ہو، پوری دنیا میں اس وقت ایک ابراہیم رب کو ماننے والا ہے، دوسرا ابراہیم کی بیوی سارا اپنے رب کو ماننے والی ہے، بس ساری کائنات شرک سے بھری ہوئی ہے۔ لونڈی ملی نا تو اماں جی سارا نے بات چلے میں کر دیتا ہوں، بعض دفعہ مائیں بہنیں بیٹیاں تھوڑا محسوس کرتی ہیں، قربانی دے دی، کہا ابراہیم اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، آپ دوسری شادی کر لیں، آپ ہاجرہ کے ساتھ شادی کر لیں۔ اگر کوئی خامد اس طرف قدم اٹھانا چاہتا ہے اٹھانے دے اس کو، بشرطے کہ وہ ظلم کرنے والا نہ ہو۔ کوئی دوسری شادی ہمارے معاشرے میں گناہ تو نہیں بن گیا جس کو ہم نے گناہ بنا کے رکھ دیا؟ اللہ 3 4 سے نکاح کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے نے اس سنت کو یوں سمیٹ کے رکھ دیا ہوا ہے۔ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ بہرحال اس نے قربانی دے دی، کہا ابراہیم آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد دے دے۔ 86 سال کی عمر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، اسماعیل۔ اور اس ماں کی قربانی کی وجہ سے، کل میں پڑھتا آ رہا تھا، بعد نے لکھا 113 سال کی عمر ہو چکی تھی اس وقت اماں جی سارا کی، اللہ نے سارا کو بھی بیٹا عطا کر دیا جس کا نام اسحاق ہے۔ قربانیاں دو، اللہ رنگ لا دیا کرتا ہے، برکتیں عطا کیا کرتا ہے۔ اتنی مدت کے بعد بچہ ملا ہے، فرمایا جاؤ اس کو مکے میں چھوڑ دو۔ یہ کیسا عجیب امتحان ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں کہتے ہیں میں نے ابراہیم کو بڑا آزمایا، ہر آزمائش میں میں نے اسے کامیاب پایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم کو میں نے با وفا پایا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزما کے دیکھتا ہے یہ میرے ساتھ وفا کرتے ہیں کہ دغا کرتے ہیں۔ آج کل تو ہم سب ہی فیل ہیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، ہمارے اعمال ہی سپورٹ نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پہ چلنے والے بن۔ پکڑا اپنے بچے کو، ہاجرہ کو لے کے چلے گا ابراہیم مکہ کی بے آب و گیا وادی میں، ایک کھجوروں کا ٹوکرا، ایک پانی کا مشکیزہ، یہ 2 چیزیں رکھ کے ابراہیم واپس جا رہے ہیں۔ ابراہیم یہاں کوئی انسان نہیں ہے، یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، یہاں زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ رنگ نظر نہیں آ رہا، آپ ہمیں چھوڑ کے واپس مصر جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے ہی نہیں۔ کیا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے اولاد کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ کا حکم آ جائے بیوی کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ کا حکم آ جائے تجارت کوئی معنی نہیں رکھتی، جب اللہ کا حکم آ جائے معاشرہ، کنبہ، قبیلہ، رسم رواج، محنتیں، محبتیں، طاقتیں، سب کچھ برباد ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو رکھتا ہے، نہ چاہے تو چھین لیا کرتا ہے۔ اس معمولی سی حیثیت کو اللہ کے حکم کے سامنے نہ لایا کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ، پیچھے پیچھے رہا کرو، سر خم تسلیم کر دیا کرو، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے
قدم चूमेगी। इब्राहीम की बीवी कहने लगी अल्लाह अमरा का, ये रब के हुक्म से आप हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं? सर हिला के कहा हाँ, मैं रब के हुक्म से छोड़ के जा रहा हूँ। ये अल्लाह की बंदी का कलमा सुनहरे हुरूफ से लिखने वाला है। कहा इज़न अल्लाहु ला युज़य्यिना, इस बे आबो गया वादी में, यहाँ बरसती हुई धूप में तपश बड़ी, यहाँ साया ना मिले, पानी नहीं, खाना नहीं, दाना नहीं, इंसान नहीं, हैवान नहीं, चरिंद नहीं, परिंद नहीं, शजर नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म पे आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, मेरा ईमान है अल्लाह हमें ज़ाया नहीं होने देगा और अल्लाह अपने बंदों को ज़ाया नहीं होने देता। यहीं पे जवानी है इब्राहीम के बेटे की, इस्माईल अलैहिस्सलाम। वो दूर खड़े होके इब्राहीम ने अपने बेटे पे नज़र डाली थी। आखिर 86 साल की दुआओं का नतीजा था और था भी लख्त जिगर, था भी नबी का बेटा। नबी के बेटे भी अजीम इंसान हुआ करते हैं और उनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े मुकाम बनाए हुए होते हैं। वहाँ खड़े होके दुआ कर रहे हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। या अल्लाह तेरे कहने पे जंगल में छोड़ के जा रहा हूँ अपनी बीवी को। है हम में से जो किसी दूसरे शहर में छोड़ दे, अल्लाह के हुक्म पे नहीं, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ आज की माँ अपने बच्चे को इसलिए मदरसे में दाखिल नहीं करवाती, मेरा दिल नहीं लगता इसके बगैर, मैं इसको देखूँ ना तो मेरी आंखों को ठंडक नहीं मिलती। इब्राहीम की आंखों को ठंडक मिली थी ना, मिलती है जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, मिलती है ये बच्चे जब हाफिज हो जाते हैं, मिलती है जब बच्चे आलिम हो जाते हैं, मिलती तब है और अल्लाह की कसम है तब मिलेगी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े हो जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके वालिदैन के सरों पे अल्लाह ऐसे ताज रख देगा, उन ताज की रोशनियों के सामने अंबिया भी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये कौन लोग खड़े हैं जिनको अल्लाह ने इतने मुकाम अता कर दिए हुए। ये वहाँ शानें मिलेंगी, ये अल्लाह का वादा है। छोड़ें अपने बच्चों को, करें अपनी आंखों से दूर, कुछ नहीं होता। इसको समझे कि ये हमारे ईमान का इम्तिहान है। कहा अल्लाह अब तेरा काम है रिज़्क़ देना, अब तेरा काम है अमन देना। जंगलों में अमन नहीं हुआ करते, जंगलों में रिज़्क़ नहीं हुआ करते। अल्लाह ने ऐसा रिज़्क़ और ऐसा अमन अता कर दिया। मक्का मुकरमा में बेमौसम फल आज भी मिलते हैं। जब दुनिया में कुछ नहीं मिल रहा होता, वहाँ सब कुछ मिल रहा होता है। बच्चा जवान हुआ है, जिस सुन्नत को हमने इंशाल्लाह कोई 8 दिन बाद ताज़ा करना है। अल्लाहु अकबर, क्या इम्तिहान है। अल्लाह कहते हैं इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, इससे बड़ी आज़माइश दुनिया में नहीं आ सकती। ख्वाब में इब्राहीम को कहा जाओ अपने बेटे की गर्दन पे छुरी फेर, बल्कि मुझे लगता है कहा भी नहीं, इब्राहीम अपने बेटे की गर्दन पे ख्वाब में छुरी फेर रहे थे। अल्लाह की तरफ से इशारा था। चले हैं वहाँ से और आके अपने बेटे से कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का। ज़रा तसव्वुर करें कितनी उम्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, अब तो बुढ़ापे की उम्र से तजावुज़ कर गए होंगे। बच्चा कोई 14-16 साल गुजार चुका होगा। फलम्मा बलगा माउसाया, जवानी की दालीज के करीब पहुंच रहा था, खेलने कूदने की उम्र को पहुंच चुका था। आप 86 में 13 और शामिल कर लें, 100 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं बुजुर्ग। कहा बेटा मैंने ख्वाब में देखा है तेरी गर्दन पे छुरी फेर रहा हूँ, तेरी गर्दन है, मेरा हाथ है, मेरे हाथ में छुरी है। मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब नबियों के सच्चे होते हैं, ख्वाब नबियों के वही होते हैं। अब तू बता फंजुर माजा तरा, तेरा क्या ख्याल है, मैं तेरी गर्दन पे छुरी चलाऊं या रहने दूं। अल्लाह अकबर। इस्माइल कहते अब्बा जी रहने दो, तो चलानी तो इब्राहीम ने फिर भी थी। इस्माइल कहते अब्बा जी चला दो, चलानी तो इब्राहीम ने फिर भी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे का इम्तिहान ले रहे हैं। मैंने पूरी जिंदगी अपने रब के सामने किसी को नहीं आने दिया, जरा अपने बच्चे का भी इम्तिहान ले लूं। ये क्या कहता है, इसे जान प्यारी है कि रब का हुक्म प्यारा है। कहा फंजुर माज़ा तरा, बेटा अपना ख्याल पेश कर, तेरी गर्दन पे छुरी चले या ना चले। आखिर ये खलीलुल्लाह का बेटा है, ये इब्राहीम की नस्ल है। नेकों की औलाद नेक हुआ करती है, वलियों की औलादों को अल्लाह मुकाम दिया करता है। कहने लगे या आबा तिफ़अल मा तुमर, मैंने पिछले जुमे इशारा किया था
ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا آباتی کہہ کے کا پکارا تھا، او میرے پیارے ابا جان، یا آباتی یا آباتی یا آباتی۔ کتنے قرآن کے الفاظ ہیں، وہی کلمہ جو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے پکارا تھا، اسماعیل نے اپنے باپ کے لیے پکارا، کہا یا آباتی فعل ما تؤمر، او میرے پیارے ابا جان، جو رب نے حکم خواب میں آپ کو دیا ہے، آپ میری گردن پہ چھری چلا دے، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میں اللہ کے حکم سے ایسا صبر کروں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ میرے صبر کی مثالیں پیش کریں گے۔ لے گئے، یہ نہیں ہے کہ صرف باتوں باتوں میں، فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے چہرہ نیچے کیا، اللہ اکبر، نبی کا چہرہ، آخر نبی بننا ہے نا اسماعیل نے، نبی کا چہرہ زمین پہ، دوسرے نبی کی چھری اپنے بیٹے کی گردن پہ، اس سے بڑا کائنات میں امتحان کیا تھا۔ لیکن اللہ کو گردنیں تو نہیں چاہیے، اللہ کو خون تو نہیں چاہیے، اللہ کو گوشت تو نہیں چاہیے، رب کو چمڑیاں تو نہیں چاہیے، اس کو جذبہ ابراہیمی چاہیے، اسے ایمان ابراہیم کا چاہیے، اسے توحید ابراہیم کی چاہیے، اسے رسالت ابراہیم کی چاہیے، اسے عقیدہ ابراہیم کا چاہیے، اسے جذبہ ابراہیم کا چاہیے۔ آج ہم جانوروں کی گردن پہ چھریاں تو پھیرتے ہیں، لیکن ہمارے جذبے وہ نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے، نہ اولاد سامنے، نہ بیوی سامنے، نہ بچے سامنے، نہ خاندان سامنے، نہ محبت سامنے، کچھ نہیں رب کے حکم کے سامنے۔ ابراہیم کی زندگی درس ہی ہمیں یہ دیتی تھی، جب الٹا لٹا کے ابراہیم کی گردن پہ چھری پھیرنے لگے، اللہ نے آسمان سے آواز دے دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم ہم نے تجھے آزما لیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، ہمیں کسی خون کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم جنت سے جانور بھیج رہے ہیں جس کی گردن پہ چھری چلے گی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اب یہ تیری سنت ہم نے قیامت تک کے لیے تازہ رکھنی ہے۔ سلام علی ابراہیم، قیامت تک لوگ تجھ پہ سلام کہیں گے۔ بیٹے نے اتنی بڑی قربانی دی نا، تو اللہ نے بیٹے سے کیا کام لے لیا؟ او بھائی اللہ کے لیے کرو گے، اللہ بہت کچھ دیتا ہے، بڑی فضیلتیں اور بڑے کام لیتا ہے دین کے۔ کہا چلو اب اپنے بیٹے کو ساتھ لے لو اور میرا گھر تعمیر کر دو، جس کو ہم آج بیت اللہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل تڑپتا ہے اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے اس گھر کو تعمیر کرنا شروع ہو گئی، گھر تعمیر کیا۔ اللہ اکبر، تھوڑی سی بلندی ہوئی نا تو ہاتھ نہیں پہنچ رہا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ نے جنت سے پتھر نازل کر دے۔ آج بھی ہم جائیں تو وہاں مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے ہوئے ہیں اس پتھر کے اوپر، دونوں پاؤں۔ سعودی حکومت نے اوپر چاندی چڑھا دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں، شیشے میں بند کر کے وہاں رکھ دیا۔ جب تک کوئی عمرہ اور حج کرنے والا بیت اللہ کے ساتھ چکر لگا کے اس مقام ابراہیم کی نیت سے 2 رکعتیں نہ پڑھے، اللہ اس کا عمرہ قبول نہیں کرتے۔ یہ ساری سنت ابراہیم کے خاندان کی ہیں۔ ماں جی پیاسے بچے کے لیے تڑپی تھیں، صفا مروہ پہ 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ نے اس مائی کا دوڑنا اپنے ہاں اتنا پسند کر لیا، کہا جا ہاجرہ، یہاں جب تک دنیا آباد رہے گی لوگ تیرے ان چکروں کی سنت کو تازہ کرتے رہیں گے۔ وہ طواف ہو رہا ہے، وہ سعی ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے جب شیطان آیا تھا